الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء الذين هم مفاتيح الرحمة والمصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله فمن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه حضرات محترم، سیرت طیبہ رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مبارک واقعات اور حالات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مستقل اور پختہ علمی اور عملی نسبت نصیب فرمائے۔ اس دور میں سیرت طیبہ کے بیان کے اعتبار سے ایک بہت بڑی
کمی ہے اور سیرت کو سیرت کے انداز میں بیان نہیں کیا جاتا۔ اللہ رب العزت نے جب یہ ہمیں توفیق دی ہے تو اللہ رب العزت اسے شرف قبولیت سے نوازیں، اور دعا ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح چل نکلے جس طرح باقی علوم میں باقاعدہ تخصصات کروائے جاتے ہیں، اسپیشلائزیشن کروائی جاتی ہے، تو اللہ کرے ہمارے اہل علم طبقے کو یہ توفیق بھی نصیب ہو جائے کہ وہ قوم میں، امت مسلمہ میں سیرت طیبہ کا صحیح شعور اجاگر کر سکیں۔ کسی پر تنقید مقصود نہیں ہے، لیکن عموماً ہماری مجالس میں عنوان سیرت کا ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کا ذکر کر کے بات کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے، جس طرح ہمارے یہاں یہ محراب میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کا بھی ایک مقصود ہے یقیناً، لیکن ایک اور بات جو ہے وہ صرف جان چھڑانے کے لیے کبھی یہ کر دی جاتی ہے، وہ دیکھو جی بعض از خدا بزرگ دی قصہ مختصر، لمبی بات کیا کرنی ہے، بس اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام جناب محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں شک نہیں ہے کہ بات اسی طرح ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام جناب محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کے مقام سے، آپ کی زندگی سے، آپ کی حیات طیبہ سے، آپ کے لیل و نہار سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ آپ ہمارے لیے جب نمونہ ہے آپ کی عملی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یہ اسوہ کیا ہوتا ہے؟ اور پھر کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ 100 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ اب کہنے والے نے تو اس کو یقیناً عشق میں ڈوب کے کہا ہوگا، لیکن بعض لوگوں کو اس سے بہانہ مل گیا کہ ہزاروں مرتبہ بھی اپنی منہ کو مشک اور گلاب سے دھو دیا جائے تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر زبان پہ لایا جائے تو ڈر لگتا ہے کہ بے ادبی نہ ہو جائے، حالانکہ یہ بات اپنے حقیقی معنی میں اس شاعر کا مقصود نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، آپ کا ذکر کرنا، یہ باعث برکت ہے، یہ تو بدبو کو بھگانے کا ذریعہ ہے۔ مشک اور گلاب کی خوشبو اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے جو نام محمد کی اپنی خوشبو ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور جب ہم یہ تذکرہ نہیں کریں گے، جب ہم اس کو اپنی زبان پہ نہیں لائیں گے، جب آپ کی زندگی کے لیل و نہار سے واقفیت اور آگاہی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور ہم یہ کہیں گے دیکھو جی یہ نام اپنے گناہگار زبان پہ لائیں گے تو بے ادبی ہو جائے گی، تو پھر کلمہ کیسے مکمل ہوگا؟ کلمہ بھی تب مکمل ہوگا نا کہ جب کہو گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو زبان پہ تو لانا ہے، اس کو زبان پہ بھی لانا ہے، اس کو دل میں بھی لانا ہے، اس کو عمل میں بھی لانا ہے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جس وقت سیرت طیبہ کے تفصیلی دروس سے انسان کو آگاہی ہو جائے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی ہے، آپ کا اخلاق بھی ہے، آپ کا کردار بھی ہے، آپ کی بے داغ جوانی بھی ہے، آپ کی دوستیاں بھی ہیں، آپ کی استاذی اور آپ کے حلقہ احباب میں آپ کے شاگردوں کا بیٹھنا بھی ہے، آپ کا مبلغ کی حیثیت سے ظاہر ہونا،
آپ کا معلم کی حیثیت سے ظاہر ہونا، آپ کا مجاہد کی حیثیت سے ظاہر ہونا، آپ کا حاکم وقت کی حیثیت سے ظاہر ہونا، آپ کا امام کی حیثیت سے سامنے آنا، آپ کا خطیب کی حیثیت سے سامنے آنا، آپ کا مفسر کی حیثیت سے سامنے آنا۔ یہ زندگی کے اتنے گوشے ہیں، اگر ایک ایک گوشے پہ انسان گفتگو کرنا چاہے تو خدا کی قسم بڑی بڑی ضخیم کتابیں اس کے اوپر تیار ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مختصر بات کر کے ایک آدھ گھنٹے کے اندر بصیرت کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس حق ادا ہو گیا، یا یہ کہہ دیا ہم سے حق ادا نہیں ہو سکتا، لہذا زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور ایک بہت بڑا المیہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ سیرت کے باقی تمام ابواب کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس دور میں جس چیز کی ضرورت بھی ہے مسلمان کو جگانے کے لیے، وہ باب ہے غزوات کا باب، مغازی کا باب جس کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس کے متعلق اگر گستاخی نہ ہو تو بڑے بڑے مولویوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ غزوات میں ان کی تفصیلات، ان کی ترتیبات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ ایک ترتیب ہے، آپ کے یعنی جنگی نقشے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کا یعنی اس جنگی اصول فراہم کرنا ہے، مسلمانوں کو سنبھالنا ہے، کفر کی یلغاروں کو روکنا ہے، اور ان کے حالات سے باخبر رہنا ہے، اور وقت بر وقت ان کے اوپر کاروائیاں کرنی ہیں، ناجائز بات کا خاتمہ کرنا ہے، جائز چیزوں کو رواج دینا ہے۔ یہ باقاعدہ مستقل ایک باب ہے، لیکن یہ بھی اللہ معاف فرمائے حوادث سے زمانہ کی نظر ہو چکا ہے۔ یہ باقی سب کچھ بیان ہوتا ہے، لیکن اس کو چھوڑ کے انسان آگے چلا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں سے ایک ایک مقام قرآن کی آیات کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ قرآن پاک کا ایک بہت بڑا حصہ ہے آیات کا کہ جو سیرت کے اس باب کو سمجھے بغیر حل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بغیر یعنی ایک قدم بھی چلنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ سورہ آل عمران کی تفسیر نہیں کر سکیں گے، آپ سورہ انفال کی تفسیر نہیں سمجھ سکیں گے، آپ سورہ توبہ کی تفسیر نہیں سمجھ سکیں گے۔ بڑی بڑی یعنی قرآن پاک کی لمبی لمبی صورتیں ہیں اور بڑی بڑی آیات ہیں کہ جن کو اس کے بغیر انسان حل ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن وہی اختصار والا بھوت سر کے اوپر سوار ہوتا ہے کہ بات مختصر کرو اور آگے چلے جاؤ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سیرت طیبہ کا ایک ایک پہلو اعلیٰ اور عمدہ ہے، اور حق تو یہ ہے کہ ایک ایک پہلو کے اوپر لمبی اور تفصیلی اور بھرپور گفتگو کی جائے، اپنے علم کے مطابق، اپنی وسعت اور گنجائش کے مطابق، اور جتنی اللہ توفیق دے پھر اس کے بعد اللہ کی مرضی۔ لیکن جس حد تک ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا ضروری ہے، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اللہ کرے مجھے بھی سمجھ میں آئے اور آپ کو بھی سمجھ میں آئے، اور ہم سب کے لیے عمل کا اور ذخیرہ آخرت ہمارے لیے بن جائے اور عمل کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تو غزوہ احد کے حالات و واقعات آپ کے سامنے گزرے۔ غزوہ احد کے بعد آج جن مختصر مہموں کا ذکر آپ کے سامنے ہو رہا ہے، غزوہ احزاب سے پہلے غزوہ خندق سے پہلے یہ سن 4 ہجری میں پیش آنے والی مہمیں ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں پر ایک بہت بڑی آزمائش گزری۔ بڑی آزمائش ہے نا، 70 صحابہ اکرام کا شہید ہو جانا بہت بڑی آزمائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہو جانا، متعدد زخم آپ کو لگنا، ایک آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس لیے تو قرآن پاک کا وہ انداز ہی بتلاتا ہے سورہ آل عمران کی ان آیات میں کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کے زخموں پر اپنی رحمت کے ساتھ خود مرہم لگا رہے ہیں، یعنی اس قسم کا انداز ہے۔ آپ سورہ آل عمران کا ترجمہ پڑھیں ان مقامات پر، کبھی تسلی دی جا رہی ہے اور کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، صبر کر لو، اور بھائی تمہاری اپنی بھی تو غلطی تھی نا۔ اس طرح کی باتیں بڑی بہترین انداز میں اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں۔ لیکن ایک طرف تو وہ آزمائش گزری اور دوسری طرف مشرکین کو، معاندین کو، منافقین کو، بدوؤں کو، یہودیوں کو
بڑی جرت پیدا ہو گئی مسلمانوں کے خلاف۔ بدر اور بدر کے بعد کی جو سرگرمیاں تھیں، مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی، مسلمانوں کا کفر پہ ایک رعب تھا، ایک دبدبا تھا۔ جب احد والے حالات پیش آئے تو اس کے بعد وقتی طور پر یعنی کام تھوڑا سا الٹ ہو گیا۔ مسلمانوں میں بھی ایک خاص قسم کی کمزوری آنے لگی کہ جس کو فوجی اصطلاح میں کہا جاتا مورال ڈاؤن ہو جاتا، تھوڑا سا مورال ڈاؤن ہو۔ اور کفار جو ہیں وہ تو تھے ہی سازشوں میں مصروف، اگرچہ یہودی جو تھے وہ بنو قینقاع کی جلا وطنی کی وجہ سے، کعب بن اشرف کے مارے جانے کی وجہ سے ابھی تک دبے ہوئے تھے، لیکن جب دیکھا نا کہ احد میں اچھے خاصے زخم آ گئے، وہ بھی اپنی تانے بانے اپنے بننے لگے سازشوں کے۔ مشرکین جو تھے ہی دشمن پہلے سے، انہوں نے اپنی کارستانیاں شروع کر دی، اور بدو علاقے کے جو لٹیرے لوگ تھے ان لوگوں نے اپنی تدبیریں اور اپنی چالیں چلنی شروع کر دی، یعنی ہر طرف۔ اور منافقین جو تھے، وہ منافق تو سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، انہوں نے اپنے اپنے انداز اور اپنی چالیں اور سازشیں، اور کبھی ایک سے ملاقات، کبھی دوسرے سے ملاقات، کبھی تیسرے سے ملاقات، تو کفار کا مورال تھوڑا سا اوپر چلا گیا، مسلمانوں کا مورال تھوڑا سا نیچے آ گیا۔ لیکن قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و بصیرت پر کہ عین کمزوری کے ایام میں آپ نے اقدام کرنے کے حکم دے دیے، کمزوری کے ایام میں، اس یقین کے ساتھ کہ جب کمزور لوگ بھی میدان میں آ جائیں نا تو دشمن سوچنے پہ مجبور ہو جایا کرتا کہ ضرور ان کے پاس کچھ ہے۔ اس حکمت کے تحت آپ نے صحابہ کرام کو میدان میں نکالا، اور واقعتاً یہود بھی گھبرا گئے، منافقین بھی گھبرا گئے، مشرکین بھی ڈر گئے کہ پتہ نہیں ان کے پاس کیا کچھ اندر انہوں نے اپنے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کتنا ان کے اندر قوت ہے، جرت ہے، ان کے اندر ولولہ کتنا ہے کہ ہماری کسی بھی یعنی سخت سے سخت لڑائی کے باوجود بھی، اتنی بڑی مشقت میں ڈال دینے کے باوجود بھی ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں کو تسلی دی اور مسلمان پھر بھی میدان میں نکلے۔ ایک سب سے پہلے آپ نے غزوہ احد کے بعد زخمی صحابہ کو مشرکین کے پیچھے لگایا، دوڑایا، اور ہمراہ الاسد تک ان کا تعاقب کیا۔ اس سے بھی مشرکین کے جو اندر ہوا بھر چکی تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ گزشتہ درس میں آپ سن چکے ہیں کہ ہمراہ الاسد تک آپ نے ان کا پیچھے تعاقب کیا، بھاگ گئے۔ اب وہ اپنے مکہ میں جا کر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے کہ بظاہر تو انہوں نے یہ جا کر کہنا تھا کہ ہم فتح لے کر آئے ہیں، احد میں اتنے لوگوں کو قتل کر کے آئے ہیں، لیکن پھر جب دوبارہ ارادے سے آئے، زخمی مسلمانوں نے پھر ایسے دوڑایا کہ ہمراہ الاسد تک ان کو دوڑاتے چلے گئے۔ اب واپس جا کر یہ بتلا ہی نہ سکے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ بظاہر تاثر تو ایک فتح کا ان کا تھا، لیکن وہ فتح والا تاثر بھی اللہ نے ختم کروا دیا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ دور دراز تک سازشیں ہونے لگیں۔ بنو اسد ایک قبیلہ ہے، تو بنو اسد میں سردار گھرانے کے دو افراد، انہوں نے یہ کوشش کی اور باقاعدہ طور پر پورے اپنے قبیلہ بنو اسد جو تھا اس کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا، اور ارادہ کیا تھا کہ اچانک مدینہ طیبہ پر حملہ کریں گے۔ مسلمان اس وقت زخمی ہیں، شکست خوردہ ہو چکے ہیں، تو لہٰذا ان کو اچانک جا کر جب حملہ کریں گے تو کافی حد تک ان کا استحصال کر لیں گے۔ اب یہ خبر پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مدینہ طیبہ۔ آپ نے ایک صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو آپ نے حکم دیا، ان کی قیادت میں 150 صرف مہاجرین و انصار صاحب، ان کو آپ نے بھیج دیا ابو سلمہ کی قیادت میں۔ اور ابھی تک وہ بنو اسد نکلنے کے لیے پر تول رہے تھے، ارادے کر رہے تھے کہ ابو سلمہ اچانک یلغار کر کے جب ان کے سر پہ پہنچے تو وہ سارے بخلا اپنا قبیلہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، مویشی تھے اور مال و دولت تھا، وہ سارا لے کے واپس آئے۔ تو جو مورال پہلے کم ہو رہا تھا، مسلمانوں کا مورال بڑھنے لگا، ایک فتح اور آ گئی۔
بنو اسد جیسا قبیلہ جو ہے وہ بھی شکست کھا گیا، بھاگ گیا، ان کا مال غنیمت بھی مسلمان لے کر آ گئے۔ اسی طریقے سے خالد ابن سفیان حذلی بنو حذیل کا ایک آدمی تھا، اس نے شرارتیں شروع کی، مسلمانوں کے خلاف اتحاد بنانے لگا۔ آپ نے ایک صحابی عبداللہ ابن انیس کو اس مہم پر روانہ فرمایا۔ عبداللہ ابن انیس کے 18 دن تک کوئی خبر نہ آئی۔ 18 دن کے بعد جس وقت آئے تو اسی خالد ابن حذیل کا سر اپنے ساتھ اٹھا کے لائے اور رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بڑی دعائیں دی، اس کے بعد آپ نے اپنی ایک عصا ان کو عطا کی، عصا مرحمت فرمائی آپ نے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ ابن انیس یہ رسول اللہ کی نشانی ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا، اور تیرے اور میرے درمیان یہ قیامت تک یہ نشانی ہے۔ وہ عصا دی تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ کی جو نشانی ہے تو ابن انیس اس کو سنبھال کے کیوں نہ رکھتے، ہر وقت اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ اس عصا کو میرے ساتھ دفن کرنا، اس لیے کہ مجھے رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت تک کے لیے یہ تیرے اور میرے درمیان نشانی ہے۔ چنانچہ وہ عصا ان کے ساتھ دفن ہو گئی، ان کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات ہیں کہ مسلمانوں کا مورال بلند کرنے کے لیے، لیکن جو دشمنان اسلام کی سازشیں ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر انہوں نے بھی خطرناک سازشیں کی، دور دراز تک سازشوں کے یعنی تانے بانے بنے جانے لگے مسلمانوں کے خلاف، جن میں سے حدیث کی کتابوں میں 2 بڑے المناک واقعوں کا ذکر ہے، بڑے المناک واقعے ہیں۔ ایک واقعہ ہے جس کو واقعہ رجیع کہا جاتا ہے، اور دوسرا واقعہ ہے بیر موؤنہ کا واقعہ۔ یہ واقعات بڑے دل خراش ہیں، اور یہ تو خیر قانون ہے نا، جیسے اقبال نے کہا تھا نا، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ فتح اور شکست اور یہ چیزیں یہ تو یہ زندگی کا حصہ ہے۔ خون کا بہہ جانا، قربانیوں کا آ جانا، یہ کوئی اتنی بڑی بات مسلمانوں کے لیے نہیں ہوا کرتی، بلکہ اسلام کی جو اعلیٰ درجے کی بلڈنگ ہے اس کی تو بنیادوں میں خون شامل ہوتا ہے۔ تو واقعہ رجیع ایک واقعہ پیش آیا کہ 2 قبیلے ہیں، عزل اور قارہ، یہ بڑے بڑے قبیلے ہیں، یہ آئے رسول اللہ کے پاس ایک سازش لے کر ذہن میں، اور آ کر یہ کہا کہ ہمارا قبیلہ جو اسلام کی طرف ہمارے قبائل مائل ہو چکے ہیں، لہذا آپ اپنے کوئی ایسے صحابہ ہمارے ہاں بھیجیں جو تبلیغ کر سکیں، مبلغین ہمارے ہاں آپ بھیجیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو اچھی بات ہے، ہم بھی خواہ مخواہ کسی کے سر کاٹنے کے شوقین تو نہیں، اگر اس طرح قبائل میں تبلیغ کرنے کی وجہ سے اگر اسلام کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ بدو قبائل تھے یہ سارے، جن کے ساتھ اس زمانے میں جنگیں ہوتی رہیں۔ تو عزل اور قارہ کے کہنے پر آپ نے اپنے 10 صحابہ کو ان کے حوالے کر دیا، 10 صحابہ، جن میں سے ایک امیر ہیں عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، یہ امیر بنے، اور باقی 9 صحابہ ان کے ساتھ ہیں۔ بعض روایات میں 6 کا بھی ذکر ہے، لیکن صحیح بخاری میں 10 کا ذکر ہے کہ 10 صحابہ آپ نے ان کے ساتھ بھیج دیے عزل اور قارہ کے پاس۔ لیکن جس وقت یہ لوگ رجیع نامی چشمے پر پہنچے تو ان قبائل نے غداری کی، اور ان کا منصوبہ ہی غلط تھا، ارادہ ہی ان کا قتل کرنے کا تھا، تو انہوں نے چڑھائی کر دی مسلمانوں پر۔ اب مسلمان جو ہیں یہ ایک بلند ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے، اور انہوں نے اپنی ایک جمعیت اکٹھی کی اور اپنے لوگ اکٹھے کیے، اور 100 آدمی جو ہے ان 10 مسلمانوں کے تعاقب میں ٹوٹ پڑا، اور پہلے باقاعدہ تیر اندازی ہوتی رہی، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ نیچے اتر آؤ، ہم تمہیں امان دیں گے۔ عاصم ابن ثابت نے کہا کہ جب پہلے بدعہدی اللہ کے رسول سے کر چکے ہو
تو ہمیں تم سے کوئی بھی وفا کی توقع نہیں، لہٰذا آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم تمہارے حوالے ہو جائیں گے، پہلے بدعہدی تم کر چکے ہو۔ انہوں کا نیچے اترنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو سارے صحابہ ڈٹ گئے، لڑائی شروع ہو گئی، 7 صحابہ ان میں سے شہید ہو گئے۔ جب 7 شہید ہوئے باقی 3 بچ گئے۔ اب 3 میں جب آخر میں 3 بچے، حضرت عاصم جو امیر تھے وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے کچھ آدمیوں کو درمیان میں ڈالا اور یقین دہانی کروائی کہ آپ لوگ اگر نیچے آ جائیں، اب 3 باقی رہے گا، ہم تمہارا کیا کریں گے؟ تم اگر نیچے آ جاؤ تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، امان دیں گے۔ اب یہ 3 صحابہ جب نیچے اترنے لگے تو اچانک انہوں نے پکڑا اور ان کو رسیوں کے ساتھ باندھنا شروع کر دیا۔ جن میں سے حضرت خبیب ہیں، ایک زید ابن دثنہ ہے، اور ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ذکر نہیں کیا جاتا کتابوں میں۔ جو تیسرے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو سب سے پہلی بدعہدی ہوئی تمہاری ہمارے ساتھ، کہ ابھی نیچے اتارا اور اس کے بعد باندھنا شروع کر دیا، میں تو تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے گھسیٹنا شروع کیا اور پھر مار پٹائی کے دوران ان کی بھی شہادت ہو گئی۔ اب ایک حضرت خبیب بچ گئے، ایک زید ابن دثنہ بچ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کو ان لوگوں نے جا کر مکہ میں لے جا کر بیچ دیا، حضرت خبیب کو بھی اور زید ابن دثنہ کو بھی۔ حضرت خبیب کو عقبہ ابن حارث نے خریدا۔ عقبہ ابن حارث کون تھا؟ کہ جس کا باپ حارث بدر میں حضرت خبیب کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا۔ اور زید ابن دثنہ جو ہے ان کو صفوان ابن امیہ نے خریدا، اس لیے کہ صفوان کا باپ امیہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا۔ انہوں نے جا کر مکہ میں بیچ دیا کہ دیکھو جی تمہارے باپوں کے قاتل ہم لائے ہیں۔ انہوں نے اچھا خاصا پیسہ دیا اور یہ پیسہ لے کے چلے گئے۔ اب یہ دونوں مسلمان ان کے قیدی ہو گئے، قریش کے قیدی ہو گئے، مکہ میں قید ہو گئے۔ تو زید ابن دثنہ کو صفوان ابن امیہ نے شہید کر دیا، اور حضرت خبیب کو باقاعدہ ایک مجمع کے سامنے سولی پہ لٹکانے کے لیے انہوں نے تاریخ متعین کی کہ ہم سولی پہ لٹکائیں گے، تاریخ طے کر دی۔ اور ارد گرد دور دراز تک یہ خبر پہنچ گئی کہ حضرت خبیب کو فلاں دن میں سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ اب اس وقت تک وہ عقبہ ابن حارث کے گھر کے اندر قید ہیں، بیڑیاں لگی ہوئی، بیڑیاں پہنی ہوئی، اور جس دن قید کے لیے یعنی سولی پر لٹکانے کے لیے لے جایا گیا تنعیم کے مقام پر، کہ جہاں عموماً جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں حج اور عمرہ کے لیے، تو انہوں نے مزید کوئی عمرہ کرنا ہو تو عموماً مسجد عائشہ جاتے ہیں جو تنعیم میں، اس مقام کے اوپر انہوں نے باقاعدہ ان کے لیے پھانسی گھاٹ باقاعدہ بنایا، اور پھر وہاں انہوں نے سولی کا ارادہ کیا حضرت خبیب کو پھانسی۔ لیکن دیکھنے والے یہ بیان دیتے ہیں کہ خبیب جتنا عرصہ قید رہے یا سولی پر پہنچے، ان کے چہرے پر ذرہ برابر پریشانی کا کوئی اثر نہیں تھا، بلکہ ان کے گھر کی گواہی یا ان کے گھر کی وہ عورتیں جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئی تھی، انہوں نے کہا ہم نے خبیب جیسا قیدی دیکھا ہی کوئی نہیں ہے زندگی۔ ایک بات تو یہ بھی کہی جاتی ہے، اس قبیلے کی گواہی ہے کہ ہم نے کمرے میں بند کیا ہوا تھا اور کبھی کبھی کھولتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ خبیب انگور کھا رہا ہے، اور حالانکہ خدا کی قسم مکہ میں اس وقت انگور تو کیا کھجور بھی نہیں ملا کرتی تھی۔ اللہ پھر کبھی کہتے ہیں، ایک عورت کہتی ہے کہ میرا بچہ اس کے ہاتھ کے اندر استرا تھا، استرے سے کھیلتا کھیلتا مجھے پتہ نہیں چلا وہ اس کمرے میں چلا گیا جس کمرے میں ہمارا یہ قیدی تھا۔ اب میں ڈر گئی کہ وہ اس کی تو پاؤں بندھے ہوئے ہیں، صرف بیڑیاں ہیں پاؤں میں، ان کو تالے لگے ہوئے ہیں، اگر وہ پکڑ لے گا تو استرے کے ساتھ میرے بچے کی گردن تو کاٹے گا۔ لیکن میں نے دیکھا بچہ قریب ہے اور وہ قیدی اس بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیر رہا ہے، تو یہ ڈر گئی، گھبرائی۔ اس نے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جس نبی کی امتی ہیں وہ بچوں پہ شفقت کی ہمیں تلقین کرتے ہیں، ہم بے گناہوں کے یعنی خون کرنے والے نہیں ہیں، بے گناہوں کی جان لینے والے نہیں ہیں، بچوں پہ ظلم کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اس نے کہا میں تو حیران ہوتی ہوں کہ میں نے ایسا قیدی کبھی نہیں دیکھا ہے، ہماری قید میں لیکن ہمارے بچوں کے ساتھ پیار کر رہا ہے۔ اور جس وقت پھانسی گھاٹ پہ لے جایا گیا، سارا قریش اکٹھا ہے، سارا مکہ اکٹھا ہے، ارد گرد کی آبادی اکٹھی ہے۔ حضرت خبیب نے کہا اگر اجازت ہو تو میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔
اگر اجازت ہو تو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جس آدمی کو سزائے موت عموماً ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی آخری خواہش کو پورا کیا جاتا ہے، یہ ہر زمانے میں یہ رواج رہا ہے۔ انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھی اور زیادہ لمبی نہیں کی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ کہو گے کہ یہ ڈر گیا ہے اور کام کو لمبا کرنا چاہتا ہے، تو مجھے اپنے رب کی قسم جتنا لطف مجھے اس نماز میں محسوس ہوا ہے، دل کرتا ہی نہیں تھا کہ میں سلام پھیرتا، میں اور زیادہ لمبی نماز پڑھتا، لیکن صرف اس وجہ سے میں نے جلدی سلام پھیرا ہے کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ محمد عربی کا صحابی ڈر گیا ہے اس موقع پر، تم یہ نہ سمجھو۔ اس کے بعد ابو سفیان سامنے آیا تو اس نے ایک عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا کہ کیا خیال ہے، تیری یہ خواہش ہے کہ تیری جگہ پر اس وقت تیرا نبی محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس قید سے نجات پا چکا ہوتا، تجھے سولی پہ نہ چڑھایا جاتا اور تیرے پیغمبر کو تیری جگہ پہ سولی پہ چڑھا دیا جاتا، کیا تو اس بات کی خواہش کرتا ہے؟ حضرت خبیب نے کہا کہ عجیب بات کرتے ہو، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، میری تو یہ خواہش ہے کہ میں رسول اللہ کو کانٹے چبھنے کی تکلیف سے بچانے کے لیے بھی اپنے اہل و عیال کو پورا قربان کر دوں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہ خواہش کروں گا کہ میری جگہ پہ اللہ کے رسول ہوتے؟ اور پھر اس کے بعد جس وقت پھانسی پہ لٹکایا جانے لگا تو الفاظ انہوں نے بولے، ایک لمبی نظم ہے باقاعدہ جو انہوں نے فی البدیع اشعار کہے، جس میں سے کچھ مصرے ہیں اور بڑے عجیب جذباتی ہیں۔ لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مسرعی وذاک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک فی اوصال شلب ممزعی لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مسرعی۔ یہ آج کل بھی چونکہ ہر زبان میں اس قسم کی شاعریاں موجود ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا جس دھج سے وہ مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کا کوئی اعتبار نہیں۔ تقریباً اسی کے ہم معنی یہ الفاظ ہیں، لست ابالی حین اقتل مسلما، جب میں مسلمان ہوں، رسول اللہ کا سپاہی ہوں، رسول اللہ کا امتی ہوں، تو اسلام کی حالت میں موت کا کیا خطرہ؟ لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مسرعی، مجھے دائیں طرف پچھاڑا جاتا اور گرایا جاتا یا بائیں طرف سولی پہ لٹکایا جاتا یا تلوار کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کس طرح مجھے موت سے ہمکنار کیا جاتا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وذاک فی ذات الالہ وان یشاء، اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں، اس کو قدرتیں حاصل ہیں کہ میرے وجود کو کہ ہزاروں ٹکڑے بھی ہو جائیں تو میرے وجود کے ایک ایک ٹکڑے میں اللہ رب العزت برکتیں ڈال دیتا۔ اللہ یہ الفاظ بولے اور اس کے بعد ان کو سولے پہ لٹکا دیا گیا اور ان کی شہادت ہوئی۔ اور اسی مہینے میں دوسرا واقعہ پیش آیا جس کو بیر معونہ کا واقعہ کہتے ہیں۔ ابو البراء نامی ایک شخص، عامر ابن مالک اس کا نام تھا، ابو البراء اس کا لقب تھا، کنیہ تھا۔ ابو البراء آپ مدینہ طیبہ میں آپ سے ملاقات